میرے لیے یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ میں پڑوس میں رہتا ہوں. آپ لوگ اچھی تعداد میں یہاں ہر مہینے اس گفتگو کے لیے یہاں پر موجود رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پورا دن میرا کہیں اور گزرتا ہے. میں جب یہاں شام کو لوٹتا ہوں، گھر لوٹتا ہوں 9 بجے یا 10 بجے، تو میں صرف آپ کی گفتگو کے جو ریمننٹس ہوتے ہیں، جو ان کے اشتہار اور تصویریں ہوتی ہیں، اس کو دیکھ پاتا ہوں. بہت دن سے خواہش تھی کہ آپ سے روبرو ہوں، اور آج یہ موقع ملا ہے. میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. 40-45 منٹ کا ذکر ہے کہ آپ کا جو فارمیٹ ہے وہ 40-45 منٹ جو بھی یہاں آپ کا اسپیکر آتا ہے وہ اپنی بات کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کویشچن اینڈ آنسرز شروع ہوتے ہیں. مجھے آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ 40-45 منٹ شاید بہت ایک لمبا وقت ہے آج کے حالات پر کچھ کہنے کے لیے، یا پھر ایک بہت کم وقت ہے آج کے حالات پہ تبصرہ کرنے کے لیے. یہ گفتگو گھنٹوں تک چل سکتی ہے، یہ گفتگو ہفتوں اور مہینوں تک چل سکتی ہے، یا گفتگو مختصر 10 منٹ میں اور 15 منٹ میں 20 منٹ میں ختم بھی ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہندوستان کی سیاست میں رہے ہیں، اور بہت کچھ سیاست سے ہم کو ہمارے نصیب میں ہم کو ملا. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ سیاست میں کسی کو عہدہ مل جائے تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ہر انسان اس ملک میں عہدے کی تلاش میں ہے، شہرت کی تلاش میں ہے، پیسے کی تلاش میں ہے. لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ بہت سچائی سے حقیقت جو عہدے کی ہے اس کا اندازہ عوام کو نہیں ہے. یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ صحیح ہے کہ لوگ اس کے لیے بڑی جستجو اور بڑی کشتی کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم کو مل جائے، کسی اور کو پچھاڑ دیں، کسی کی کرسی ہم چھین لیں. لیکن ملک میں کیا ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے، اس کو اگر نظر میں رکھ کر ہم طے کریں کہ کیا یہ اس میں صرف آرام ہی ہے، عیش ہی ہے، اس میں صرف شہرت ہے اور سب کچھ، یا پھر اس میں بڑے خطرے بھی ہیں. اس وقت جو میں آپ سے گفتگو یہ کر رہا ہوں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری حکومت میں، اور ہماری جس حکومت میں میں رہا اس سے پہلے اور اس سے کئی دفعہ دوسری حکومتوں میں بھی ایک شخص تھا جس کو میں مانتا ہوں کہ بڑا کمپیٹنٹ اور کامیاب پولیٹیشین تھا. اور آج بدقسمتی سے آج وہ بند ہے. سی بی آئی کی انکوائری ہے، سی بی آئی کی حراست میں ہے، اور اس پر سپریم کورٹ میں بحث ہوگی. ہمارے حقوق کیا ہیں، ان سب چیزوں کی بحث ہوگی. میں جب ان کا نام لیتا ہوں تو مجھے ایک اور شخص کا نام یقیناً یاد آتا ہے، اور میں آپ سے التجا کروں گا کہ ہم لوگ جب اپنی یہ گفتگو ختم کریں تو کم سے کم 1 منٹ 2 منٹ کے لیے ہم جیٹلی صاحب کو یاد کر لیں. ان کا بھی ایک اچھا انداز تھا، نمایاں انداز تھا. ان کا بھی ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، ان کی بھی ایک اہمیت تھی. اور آج اس بدقسمتی سے ہمارے بیچ میں نہیں ہے. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب سے پھر التجا کروں گا کہ ہم 2 منٹ کا سائلنس آبزرو کریں اس کے بعد. تو اس لیے اس میں یہ موضوع یہ نہیں ہے آج کہ پولیٹکس میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، پولیٹکس میں فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں. وہ آج موضوع نہیں ہے. تو اس سے ہٹ کر یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ ہندوستان کی سیاست میں خاص تعلق جن کا اقلیت سے ہے، یا لوگ مانتے ہیں کہ ان کا خاص تعلق اقلیت سے ہے. میں تو اب یہ جانتا بھی نہیں کہ اقلیت سے تعلق کیا ہوتا ہے. میری زندگی میں
میری پرورش جامعہ میں ہوئی. میں یہیں سے اسکول پڑھنے گیا, DPS میں گیا, جامعہ میں نہیں پڑھا, لیکن جامعہ کی نرسری میں مجھے اپنے ابتدا کے دن جامعہ کی نرسری میں یاد ہیں. کرکٹ کھیلنا میں نے جامعہ میں سیکھا, ٹیچرز ٹریننگ کالج کے پاس سیکھا. وہیں پر دھیا کھیلنا سیکھا, وہیں پر آئی اسپائی یا جو بھی کھیل بچے کھیلتے ہیں وہ سب سیکھا. وہیں پر ایک امرود کا باغ تھا, اس امرود کے باغ پر ایک جو اس کی دیکھ بھالی کرتا تھا, اس سے بچ کر امرود توڑ کر اور بھاگنا, یہ سب جامعہ میں ہی میں نے سیکھے. لیکن مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ میں جامعہ سے کچھ دور ہوں. میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے, قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتا تھا, یہاں ان کے ٹیچر سٹاف کوارٹر میں جاتا تھا, تو وہاں پانی کے لیے میرے لیے کٹورا الگ رکھا جاتا تھا, اور لوگ جو تھے وہ اس میں دوسری چیزوں میں پانی پیا کرتے تھے. اس لیے کہ سب لوگ یہاں جامعہ برادری کے ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ میرا خاص تعلق ایک خاندان سے ہے جو بانی رہے ہیں جامعہ کی, اور جن کے لیے لوگوں کے دل میں بڑی عزت تھی. تو اس لیے مجھے بھی وہ خاص مقام دیا جاتا تھا جامعہ میں. لیکن میری پرورش کہیں اور ہوئی. میری پرورش انٹلیکچوئل پرورش جو ہوئی, ذہنی, وہ DPS میں ہوئی, سینٹ اسٹیفنس کالج میں ہوئی, آکسفورڈ میں ہوئی. تو اس لیے مجھے کچھ ایڈوانٹیج رہا جامعہ میں بچپن گزارنے کا. ایڈوانٹیج یہ رہا کہ جہاں بھی کہیں پر تبصرہ ہوتا تھا تو مجھے کوئی ہینڈی کیپ نہیں تھا کہ میں بتا نہ پاؤں کہ جو اس وقت کے جو باشندے ہیں, جو مسلمان یہاں کے لوگ رہنے والے ہیں, کہ ان کی بات کو نمایاں نہ کر سکوں یا ان کی بات کی ترجمانی نہ کر سکوں. یہ مجھے ہینڈی کیپ کبھی نہیں دکھا. اور وہیں سے میں نے سیاست میں اپنا پہلا قدم لیا, اور پھر یہاں سے فروخ آباد جو اپنا گھر تھا, اور فروخ آباد میں جا کر کوشش میری یہ تھی کہ میں وہاں کوئی انگریز انسان باہر سے آیا جس کو وہاں کی حقیقت کا اندازہ نہ ہو, ایسا نہ دکھوں. اور اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑی, کوشش کرنی پڑی, لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنی پڑی. پھر مجھے UPCC کا ادھیکش بننے کا موقع ملا, تو اس لیے وہ آسانی ہو گئی, کیونکہ وہ کام صرف زمین کے لوگوں سے جڑ کر کرنے کا ہوتا تھا. اس زمانے میں تو یقیناً ہوتا تھا. تو مجھے اندازہ یہ اچھا خاصا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان کیا چاہتے ہیں. دوسرا, مجھے کچھ ایسا بھی لگتا تھا کہ شاید میرا خاص رشتہ مسلمانوں سے ہے. اب وہ ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا. آج اگر مجھ سے سوال پوچھ لیں کہ مسلمانوں سے خاص رشتہ ہے, تو میں بہت دشواری سے, بڑی مشکل سے آپ کو وہ جواب دے پاؤں گا. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ 30 سال میں نے سیاست کی ہے, اور سیاست کی ہے جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی نہیں تھی, مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرنا اور انہیں غیر مسلم وہاں کے جو باشندے تھے ان سے جوڑ کر رکھنا, یہ میں سمجھتا تھا کہ میری کامیابی ہے, اور یہ میری کامیابی کا یہی ایک سبب ہے. آج جب مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ وہ 30 سال کے آپ کے رشتے آج بھی کیا زندہ ہیں, آج بھی برقرار ہیں, تو میں بہت مشکل سے آپ کو جواب دے پاؤں گا. دل چاہتا ہے کہ کہوں کہ ہاں ایسا ہے, لیکن ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. سچ بولو. مجھے اس الیکشن میں مسلم ووٹس کے لیے گھر گھر جانے کے لیے جا کر بھیک مانگنی پڑی. گھر گھر جا کر بھیک مانگنی پڑی. جہاں پر بھرپور مجھے ووٹ ملا کرتا تھا, مجھے وہاں گھر گھر جا کے بھیک مانگنی پڑی. لوگوں نے بد اخلاقی سے لوگ نہیں پیش آئے, مسکرائے اور کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے اوپر پریشان ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ووٹ نہیں دیا. اور آخری دنوں میں جب میں نے کوشش بڑھائی تو لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کو ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ BJP کو ہم جتائیں گے, ہم اس کو ووٹ دیں گے جو BJP کو ہرا سکتا ہے. 30 سال سیاست کرنے کے بعد دو دفعہ اور ایک دفعہ تقریباً
جیتنے کے بعد 3 دفعہ اس کانسٹیٹوینسی کو مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ووٹ کٹوا ہیں. میری وہاں پر آ کر میری پوزیشن ہو گئی کہ آپ صرف ووٹ کاٹنے لائق ہیں, آپ نہ جیتنے کے لائق ہیں, نہ آپ سیریسلی آپ پر کوئی غور کر سکتا ہے. یہ سچویشن فرخ آباد میں ہوئی. یقیناً اور لوگوں کو بھی اس کا احساس ہوگا, اتر پردیش میں کئی جگہ ایسا ہوا ہوگا, اور شاید اتر پردیش سے باہر بھی کہیں کچھ حالات ایسے ہی تھے. لیکن ان سب لوگوں کو جو اس الیکشن میں ہارے ہیں, ان کو کیا یہ محسوس ہوا ہے جو مجھے محسوس ہوا ہے؟ کیا ان کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ وہ الیکشن ہار گئے اور فلاں نے ووٹ نہیں دیا اور فلاں نے ووٹ نہیں دیا؟ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے ایک مسلمان کی بنسبت ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے میرے ہی لوگوں نے جو دل کھول کر میرے ساتھ رہتے تھے, انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے, انہوں نے مجھے ریپیوڈیٹ کیا ہے, اور انہوں نے مجھے مان لیجیے کہ جو بھی میری خدمات رہیں یا جو بھی میں نے زندگی وقف کری اس کو انہوں نے نہ مانتے ہوئے مجھے پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے. تو جب میں اس کتاب کو لکھ رہا تھا, اس کتاب کو میں نے لکھنا پہلے شروع کیا تھا الیکشن سے پہلے, اور میں سمجھ رہا تھا خوش فہمی میں کہ یہ الیکشن ایک اچھا الیکشن ہوگا, اور اس الیکشن میں ہم حالات ہندوستان کے بدل دیں گے, اور پھر اس کتاب کو کون پڑھے گا؟ ایک ہسٹوریکل ٹریکٹ ہو جائے گا کہ پہلے کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا. لیکن جب میں واپس آیا فرخ آباد سے تو مجھے یہ لگا کہ یہ تو ایک بڑی زندہ کتاب ہے, اور اس کتاب کو جلد سے جلد پورا کر کے اور میں لوگوں کے سامنے پیش کروں. اور یہ آئی ہے کتاب, اور اچھے ریاکشنز مجھے اس کتاب سے ملے ہیں. ایک کریٹیکل کامنٹ کتاب کا کے بارے میں ملا ہے, وہ آپ سے واضح کر دوں. کچھ صاحبان یہ بولے کہ صاحب کتاب اچھی ہے, آپ نے ہر پہلو کو پکڑا ہے, لیکن آپ نے اس کو کنکلوژن تک لے جانے کی آپ نے ہمت نہیں دکھائی, آپ اس کو انجام پر نہیں لے جا پائے, یہ کمی ہے. اور میرا جواب اس کا یہ تھا کہ میری یہ مان لیجیے مجبوری ہے کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں لوگوں کو جوڑنے کے لیے, اور وہ انجام اگر صاف گوئی سے میں کہہ دوں اور اس سے ایک درار بڑھ جائے تو میں ملک کے ساتھ بے انصافی کروں گا. تو یقیناً کہیں پر آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ میں کہیں پر جا کر رک جاتا ہوں, لیکن کہیں بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹا کہ اگر مجھ میں کوئی کمی یا میری کسی دوست یا ساتھی میں کچھ کمی تھی تو میں نے اس کا کھل کر ذکر کیا ہے, اور اس کا جو بھی خمیازہ ہوتا ہے اس کو پارٹی میں بھگتا بھی ہے. لیکن سچائی سے میں نے کہا, لیکن آخر میں میرا یہ ماننا ہے, آج تک یہ میرا ماننا ہے, اور کتاب میں اس بات کو شاید یہ بات کتاب سے جھلکتی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان بٹ چکا ہے, اکثریت اور اقلیت میں بٹ چکا ہے, میرا ماننا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اب کوئی کہہ دے کہ یہ منگیری لال کے حسین خواب ہیں, کیا ہے, لیکن میرا یہ ماننا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ نریندر مودی جی کو سارا ہندو ووٹ ملا ہے, تو وہ غلط ہے, کیونکہ سارا ہندو ووٹ نہیں ملا ہے. 12 کروڑ کانگریس کو اور لوگوں کو ملا ہے, اور جس نے بھی ان کو ووٹ دیا ہے اس میں سب وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ہندو دھرم کو سامنے رکھ کر انہیں ووٹ دیا ہے. ووٹ کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, ایک اکیلا کچھ نہیں ہوتا ہے, اور بہت سارے جو ریزنز ووٹ دینے کے ہیں وہ ہم ریورس کر سکتے ہیں. تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اٹس اے لاسٹ کاز. حالات خراب ہیں, بہت خراب ہیں, نازک ہیں, اور ہماری تیاری میں بہت کمی ہے, یہ میں مانتا ہوں, لیکن اٹس ناٹ اے لاسٹ کاز. اور کہیں بھی ایک ویکیوم ہوگا, اور ہم اگر اس ویکیوم کو دور نہیں کریں گے تو وہ ویکیوم کوئی اور آ کر فل کرے گا. میرا ذہن اس پر بڑا صاف ہے, اور اس لیے میں مانتا ہوں کہ ہم لوگ مایوس نہ ہوں
تکلیف ہوگی اور شاید امتحان بہت ہوں گے، لیکن ہم یہ مایوس نہ ہوں کہ یہ الٹیمیٹ لاسٹ سلوشن ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں بہت گنجائش ہے، ابھی بہت گنجائش ہے، اور وہی چیز جس نے ان کو اکثریت نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہی چیز پلٹ جائے گی، اور دیکھتے دیکھتے پلٹ سکتی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا اور منٹوں میں وہ بات پلٹ جائے گی۔ یہ بہرحال میرا ایک پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے۔ لیکن اس کتاب میں جو تاریخی جو بھی اس میں ایشوز ہیں ان کا میں نے ذکر کیا۔ کہ بتائیے اذان کہیں اور ہو رہی ہے، یہاں بیٹھ کے چپ ہو گئے۔ کچھ لوگ کہیں گے لبرل نہیں ہیں، میں چپ نہ ہوتا تو کچھ لوگ لیتے کہ بد اخلاق ہیں، ذرا سا 2 منٹ اذان کا لحاظ نہیں کر سکتے تھے۔ خیر، یہ ہمارا ایک سیریس مسئلہ ہے، ہماری زندگی کا سیریس مسئلہ ہے۔ لیکن اس وقت ایشو جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس وقت ایشو جو ہے، اور اس پر آپ کے سوال بہت آئیں گے، یقیناً بہت آئیں گے، وہ ایشو یہ ہے کہ اس وقت مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بہت سارے جواب ہیں میرے پاس، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہے ہماری جماعت کے بارے میں، کم سے کم کانگریس کی جماعت کے بارے میں۔ کانگریس میں بہت حق تلفی کی ہوگی، بہت کمی ہوگی کانگریس کے کام میں، اور لوگوں کے کام میں بھی کمی رہی ہوگی، لیکن اس کا جائزہ نہیں لے رہے ہیں۔ مان رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کمی رہی ہوگی، اسی لیے ہم سے لوگ نالا کیوں ہوتے۔ لیکن آئیڈیالوجی اور اسٹریٹجی میں فرق مسلمان کرنا سیکھے۔ اگر اسٹریٹجی کچھ ایسی ہے کانگریس پارٹی کی یا کسی اور جماعت کی، یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ تھوڑا سا ہٹ کر اپنی بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو یہ مت مانیے کہ انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو درکنار کر دیا۔ اسٹریٹجی میں بہت چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر دوسرا انسان آپ کے ہر لفظ کا اور آپ کی ہر صحیح بات کا اور ہر حقیقت کا جو ہے غلط استعمال کر رہا ہے، اور آپ کو اور آپ کے معاشرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے، تو اسٹریٹجی میں تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا، اکوموڈیٹ کرنا، اسٹریٹجی میں تھوڑا سا جو ہندی میں سیم کہتے ہیں، تھوڑا سا سکون سے پیش آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، جب تک آپ اس بات سے کہیں کنفیوز نہ ہو کہ یہ آئیڈیالوجی میں فرق آ رہا ہے، کہ یہ تو ہندوتو کتاب کی طرف یہ جھک گئے ہیں، اس وجہ سے یہ آئیڈیالوجی میں فرق آ رہا ہے، تب ایک بہت بڑا مسئلہ آ جائے گا۔ اس کا کیا جواب ہے میرے پاس، آج میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کیوں صرف مسلم ایشو تک ہی پابند رکھتے ہیں، کیوں لیمیٹڈ اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ مسلمان کے بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ غیر مسلموں کے بھی ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا احتیاط برتتے ہیں کہ ہم کہاں بولیں، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو آتے ہیں، بولتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ بھئی ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، ہم کو کیا مل رہا ہے، ہم کو نوکریاں کب ملیں گی، ہمارے اسکولس کو پیسہ کب ملے گا، ہم کو اسکالرشپس کب ملیں گی، اردو زبان کا کیا ہوگا، علی گڑھ کا کیا ہوگا، 3 طلاق کا کیا ہوگا۔ اس میں ہم لوگ اپنے آپ کو لمٹ کر دیتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس پر ہم کیوں نہیں بولتے۔ وہاں ہو سکتا ہے کہ اسٹریٹجی آ جائے۔ کشمیر میں جو آج حالات ہیں، اس میں کوئی انسان بھی جو فریڈم پسند ہے، جو آزادی میں اور فریڈم میں بلیو کرتا ہے، ایک انسان کی، ایک جماعت کی نہیں، ایک صوبے کی نہیں، انسان کی، ایک سٹیزن کی آزادی کیا ہے، اس میں جو بلیو کرتا ہے، وہ آج کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے محلے میں جب آ کے کریں گے تب ہم بولیں گے، اور آج نہیں بولیں گے محلے میں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ بڑی دشواریاں ہیں کہ آپ جہاں منہ کھولیں گے آپ پر الزام لگ جائے گا، اور جب چدمبرم جیسے لوگوں پر الزام لگ سکتا ہے تو آپ اور ہم کون ہیں؟ الزام 2 منٹ میں لگے گا۔
اور آج ہمارے حالات ملک میں ایسے ہیں کہ جب الزام کوئی لگا دے گا تو بہت سارے لوگ مان جائیں گے کہ کچھ نہ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اور اس کو آپ کب تک اس بات کو صاف کر پائیں گے اور کب تک اس کا جواب دے پائیں گے؟ یہ دوسرا ایشو ہے۔ تیسرا ایشو جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہمارے انٹلیکچوئل اتحاد کا مسئلہ ہے۔ ہم ہر چیز پر اور کوئی جماعت اور کوئی ریلیجن، ہر جگہ ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ پارسیوں میں ڈفرینس ہیں، دلی کی پارسی جماعت اور بمبئی کی پارسی جماعت میں بڑا فرق ہے، لیکن ایسے ڈفرینسز نہیں ہوتے جو ہمارے ڈفرینسز ہیں۔ اور ہمارے ڈفرینسز کچھ باتوں پر ایسے ہیں کہ ہم نے بس یہ مان لیا کہ یہ جو ہوا ہے یہ غلط ہے، اور یہ اپیزمنٹ ہے، اور یہ کنزرویٹو مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ صرف مولویوں کے لیے ہے۔ اس کو ہم بھول گئے، اور اس کو کہنے کے بعد ہم نے سارا مسودہ اور سارا مسالہ دے دیا ان لوگوں کو جنہیں ہمدردی نہیں ہے، وہ ہماری معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو، ہماری کمیونٹی کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی ہم مدد کر رہے ہیں ہم کو کھوکھلا کرنے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ظلم کریں کسی پر، خاص طور پر ہماری کمیونٹی کی جو خواتین ہیں ان پر ہم ظلم کریں، ان کی بات نہ سنیں، یہ نہیں ہے۔ ان کی بات سب سے پہلے سنیں، لیکن پہلے یہ تو سمجھ جائیں کہ وہ کہہ کیا رہی ہیں بات۔ میں 60 سیکنڈز میں ٹرپل طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، 60 سیکنڈز میں، اور اس کے بعد یہ کہوں گا کہ اگر یہ مسئلہ ہے نہیں تو ہم اس پر کیوں بٹے ہوئے ہیں۔ ابھی تک ہندوستان میں کسی نے، بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی طلاق کی مخالفت نہیں کی ہے۔ جو خواتین کے جو آرگنائزیشنز تھیں جو سپریم کورٹ گئی تھیں، انہوں نے ٹرپل طلاق اور انسٹنٹینیس ٹرپل طلاق کی مخالفت کی تھی، طلاق کی مخالفت نہیں کی تھی، طلاق کی مخالفت قطعی نہیں کی تھی۔ تو طلاق اور ٹرپل طلاق کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں ایک مرد کو زندگی میں ایک عورت کو طلاق دینے کے 3 موقع ہوتے ہیں۔ پہلا موقع، طلاق دی، عدت شروع ہوئی، عدت کے دوران آپ طلاق رجوع کر سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں، اور اگر نہیں لے پائے اور پھر آپ کا ذہن بدلا تو پھر عورت کی اجازت سے آپ اس سے پھر سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کی تو کسی کو شکایت نہیں ہے۔ دوسری دفعہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور دوسری دفعہ بھی آپ اس کی اجازت سے اس سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کو بھی کسی کو شکایت نہیں ہے۔ نہ سپریم کورٹ کو شکایت تھی، نہ پارلیمنٹ کو شکایت ہے، نہ جو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں ہماری قوم سے کرتے ہیں، نہ ان کو شکایت ہے، کیونکہ وہ اس کو ٹچ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب ہوا کہ تیسری دفعہ طلاق دی۔ جب تیسری دفعہ طلاق دی تو آپ کو انسٹرکشن ہے کہ اب نہ تو آپ رجوع کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بعد، عدت کے بعد آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پابندی مرد پر ہے کہ نہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو رجوع کر سکتے ہیں۔ تو 3 طلاق پر بھی کسی نے، تیسرے طلاق پر بھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، نہ پہلی پہ کی، نہ دوسری پہ کی، نہ تیسرے پہ کی شکایت تو کری انسٹنٹینیس ٹرپل طلاق پہ کی، کہ فوراً آپ نے ایک محفل میں طلاق 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 کہہ دیا، اس پر شکایت کری، اور اس پر ایک قانون بنا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو حوالات میں جانا پڑے گا۔ اب یہ بتائیے کہ جب آپ ٹرپل طلاق کہتے ہیں، طلاق طلاق طلاق، تو آپ پہلی دفعہ بھی طلاق کہتے ہیں۔ تو پہلی طلاق آپ کہتے ہیں، اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری دفعہ آپ طلاق کہتے ہیں تو آپ دوسری طلاق کہتے ہیں، اس کا بھی پروویژن اسلام میں ہے، وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تیسری دفعہ طلاق کہتے ہیں، اس کا بھی پروویژن ہے، وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ مسئلہ 3 طلاق کا، 2 طلاق کا، 1 طلاق کا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بنا طلاق دیے بھی آپ عورت کو سڑک پر نکال کر کھڑا کر دیں۔ اگر بنا طلاق دیے آپ سڑک پر عورت کو کھڑا کر دیں تو کیا آپ کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ایک دفعہ کر کے اس کو سڑک پہ کھڑا کر دیں تو بھی ملنی چاہیے، دوسری دفعہ کہہ کر اس کو کھڑا کر دیں سڑک پہ تو پھر بھی آپ کو ملنی چاہیے، تیسری دفعہ کہہ کر اس کو آپ سڑک پہ کھڑا کر دیں تو تب بھی ملنی چاہیے، سزا ملنی چاہیے۔
لیکن سزا تو عورت پر ظلم کا ہے کہ ہے، سزا طلاق دینے پر نہیں ہے. عورت پہ جو ظلم ہوا ہے وہ بنا طلاق کے بھی ظلم ہوتا ہے، اس کا قانون ہے، اور اس کا قانون پھر سب کے لیے ہونا چاہیے. طلاق پہ ریلیونٹ ہو گئی، وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. اب یہ اگر ایک ریزنیبل اور ایک پاسبل بحث ہے، جس کو ابھی تک کسی مولوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، تو اگر یہ ریزنیبل اور پاسبل بحث ہے تو ہم نے آپس میں اس بات پر گفتگو کیوں نہیں کی؟ ہم نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر بولا کہ ہندوستان کے مسلمان کتنے پچھڑے ہوئے ہیں، کتنے تنگ ذہن کے ہیں، اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بدلاؤ لانا ہے، اور اس بدلاؤ پہ تالی بج رہی ہے. پھر کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی طلاق تو ایک طرفہ ہو گئی، طلاق ایک طرفہ ہو گئی، مرد کو سارے حقوق ہیں اور عورت کو نہیں ہیں. تو آپ اگر اپنے مذہب کو نہیں جانتے تو یہ صحیح ہے، مذہب کو جانتے ہیں تو یہ بات واضح ہے کہ طلاق ماننے سے پہلے میڈیشن ہوتا ہے، دونوں طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ آپس میں بات چیت کر کے معاملہ رفع دفع کریں. اگر وہ نہیں ممکن ہوتا تب طلاق مانی جاتی ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ عورت کو بھی نکاح نامہ میں طلاق کا حق ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے. نکاح کے وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی طلاق کا حق مجھے ہے تو آپ کو بھی ہے. اگر نہ بھی کریں یہ تو خلا میں آپ جا کر ایک کورٹ کے سامنے یا ایک اتھارٹی کے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس اپنے مذہب کے تحت میں اس شادی سے باہر نکلنا چاہتی ہوں. نو فالٹ ڈیورس. اس میں کوئی نہیں کہتا پہلے یہ بتاؤ کہ مرد میں یہ کمی ہے، یہ پاگل ہے، یہ ظلم کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، زنا کرتا ہے، یہ سب بتاؤ تب نکالیں گے. ایسا نہیں، کھلا میں آپ کو پورا حق ہے. اور اس کے بعد آپ کو نو فالٹ ڈیورس، کنسینٹ ڈیورس مبارک میں بھی مل جاتی ہے. اگر آپ چاہیں تو وہ بھی مل جائیں. 1400 سال پہلے یہ چیز موجود تھی، 1400 سال پہلے. اور آج ہندوستان میں مشکل سے 20 سال پہلے کچھ حد تک یہ اور لوگوں کو مہیا کی گئی ہے. 20 سال پہلے. اور تب بھی ہم برے ہیں. اور ہم برے اس لیے ہیں کہ ہماری اپنی قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم برے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ووٹوں کی راجنیتی ہے. اور وہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ووٹوں کی راجنیتی ہے کہ ہم نے سارے ہندو جو ہماری مسلم عورتیں ہیں ہم نے ان کے ووٹ لے لیے، ہم نے ان کے ووٹ لے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ووٹوں کی راجنیتی کر رہے ہیں. اس پر کھل کر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے گفتگو اگر ہوتی تو بات ختم ہو جاتی. اس میں تو تماشا کرنا تھا کہ کچھ لوگوں کی سیاست، چاہے وہ مولوی ہوں یا غیر مولوی ہوں، کچھ لوگوں کی سیاست تبھی چلتی ہے جب کلاش ہو. اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ایک ایسی قوم کا ہو رہا ہے جس نے یقیناً ایک بہتر اپنا رول ادا کیا ہے ہندوستان کی آزادی میں، اور ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوستان کی مقبولیت میں. لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ظالم لوگ ہیں. ظلم کرنے والے ہر قوم میں ہوتے ہیں، اور قوموں میں کم نہیں ہیں. ہمارے قوم میں بھی ہوں گے، اور قانون بھی ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کو سزا دیجیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو ظلم کرے اس کو سزا دیجیے. لیکن بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جس پر ہم ہتھیار ڈال دیں، یونیفارم سول کوڈ پر ہم ہتھیار ڈال دیں، کیونکہ ہم سیلف کانشیس ہو جائیں کہ اگر اس میں ہم نے کچھ کہا تو یہ مانا جائے گا کہ ہم بڑے کنزرویٹو ہیں، ہم بہت پچھڑے ہوئے ہیں. لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا ہے اس ملک میں کہ یونیفارم سول کوڈ میں سب لوگوں کے لیے کیا انتظامات ہوں گے. کسی نے نہیں بتایا ہے. ایک اسمپشن ہے کہ یونیفارم سول کوڈ میں جو اکثریت کرتی ہے وہی آپ کو کرنا ہوگا. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اگر ہندو جوائنٹ ہندو فیملی اور HUF انکم ٹیکس لاء میں اگر ہندو کا حق ہے تو وہ مسلمان کا اور کرسچن کا اور جین کا بھی حق ہوگا. کسی نے یہ نہیں بتایا، آج تک نہیں بتایا. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ مسلمان عورت کو جو اس کے والدین سے ملتا ہے حصہ وہ عورتوں کا بھی حق ہوگا، اور جو مذہب کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ حق ہوگا. کسی نے یہ نہیں بتایا. ایک پریزمپشن ہے کہ صرف جو آپ کرتے ہیں اس کو روک کر اور کچھ اور کیا جائے گا. اور ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس ملک میں کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ریلیجن ماننا ہی اللیبرلٹی ہے، کہ اگر آپ مذہب میں یقین رکھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللیبرل ہیں.
لیکن جو بنیادی بات لبرلز کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مذہب میں یقین رکھے یا نہ رکھے اس کا حق بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے، اس کا حق اپنی بات کہنے کا بنتا ہے. آپ کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچائے تو وہ جو چاہے وہ کر لے. دیر از نو پرابلم، دیر از نو ایشو. ابھی کیا ہوا ہے کہ ہماری پارٹی نے جن حالات میں ہماری پارٹی کو یہ پچھلا الیکشن کا رزلٹ ملا اور جس طرح سے ان سارے ہی مسائل کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اس میں سب کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی لوگ انریزنیبل ہیں اور کس طرح سے ہم کو ریزن کی طرف لایا جائے، کس طرح سے ہم کو ریزن کی طرف پہنچایا جائے. اور ریزن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کوئی بھی اپنے بارے میں تاثرات ہیں، آپ کا کوئی بھی اپنی زبان اور اپنے کلچر سے، اپنے مذہب سے آپ کا جو تعلق ہے اس کو آپ ختم کر دیں. یونیفارمٹی میں یونٹی ہے، ڈائیورسٹی میں یونٹی نہیں ہے. یہ پیغام آپ کو آج دیا جا رہا ہے. اور بدقسمتی سے میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کا منہ توڑ میں جواب دوں گا اور اس کی میں بحث کروں گا اور اس کی مخالفت کروں گا تو میرے ساتھ 10 20 50 لوگ ہوں گے اور دنیا کہے گی کہ آیا ان کی بات میں کیا وزن ہے. کچھ لوگ ہیں ہی نہیں. لیکن اویسی صاحب اگر کھڑے ہوں گے اور اویسی صاحب جو بھی کہیں گے، ہر بات اویسی صاحب کی کوئی غلط نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جو بھی کہیں گے، جہاں بھی کہیں گے وہاں 10,000 20,000 30,000 50,000 آدمی ہوگا اور وہ الیکشن جیت کے آتے ہیں. اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر بولتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں ہوتے ہیں. ہم کھڑے ہو کر بولتے ہیں تو ہم اکیلے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی قوم کے کچھ لوگ ہماری پارٹی میں ہو، کسی اور پارٹی میں ہو، پارلیمنٹ میں ہو، وہ اس کی فوراً کاٹ کر دیتے ہیں. یہی آج کشمیر پر ہو رہا ہے. ہماری کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ 370 جو ہے غلط ختم کیا گیا. اس کی ہماری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھی کیا بول پڑیں گے، وہ کیا کہہ دیں گے. تو اب ہم اس دن کا انتظار کریں کہ جو زمینی حقیقت ہے وہی طے کر دے کہ 370 صحیح ہٹایا گیا یا غلط ہٹایا گیا. لیکن اس کے لیے کتنی بڑی قیمت ہندوستان کو، آپ کو، ہمیں اور کشمیر کے نوجوانوں کو ادا کرنی پڑے گی، اس کا اندازہ بھی شاید آپ نہیں لگا سکتے آج کے دن. تو یہ ایک جنرل کچھ پروپوزیشنس ہیں. اب آپ سوال پوچھیں گے تو اس سے بات کچھ اور آگے بڑھے گی.